حضرت سیدنا عبدالصمد بن معقل رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ میں نے حضرت سیدنا وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرماتے ہوئے سنا، گزشتہ امتوں میں ایک شخص ایسا تھا کہ اس کی بیٹی کو مرگی کی بیماری تھی اور وہ کئی طبیبوں کے پاس اپنی بیٹی کا علاج کروا چکا تھا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ جو جیسا اسے بتا دیتا تھا کہ وہاں ایک طبیب ہے، وہاں حکیم ہے، وہاں ڈاکٹر ہے اور وہ اچھی دوائیاں دیتا ہے، تو بیچارہ وہ فوراً اسے وہیں لے جاتا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا، کوئی افاقہ حاصل نہیں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ جا رہا تھا، راستے میں ایک شخص ملا، کہا تمہاری بیٹی کو مرگی کی بیماری ہے؟ کہا ہماری بیٹی کو مرگی کی بیماری ہے۔ کہا ایسا ہے تم کئی ڈاکٹروں سے علاج کروا چکے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں ہم نے کئی ڈاکٹروں کو دکھا دیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ کہا اچھا ایسا کرو کہ ایک اللہ کا ولی ہے اور اس کی بارگاہ میں تم چلے جاؤ، رات و دن عبادت کرتا رہتا ہے اور دن میں روزہ رہتا ہے، تم اس کی بارگاہ میں چلے جاؤ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے گا۔ اب وہ شخص اسی اللہ والے کے پاس جاتا ہے، جانے کے بعد سارا واقعہ بیان کرتا ہے کہ کئی ڈاکٹروں کو ہم نے دکھایا لیکن کہیں سے فائدہ نہیں ہوا، ہماری بیٹی کو مرگی کی بیماری ہے اور ایک شخص نے آپ کا پتہ بتایا، آپ کا ایڈریس دیا، تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ ہماری بیٹی کا علاج کر دیں۔ تو اس اللہ والے نے کہا کہ اگر ہم تمہاری بیٹی کا علاج کریں گے تو تم شہر میں بتاؤ گے، پھر شہر والے مجھے پریشان کریں گے، ہم تمہاری بیٹی کا علاج نہیں کر سکتے۔ اس نے کافی منتیں کی کہ میری بیٹی بہت پریشان ہے، میں بہت پریشان ہوں اور آپ میری بیٹی کا علاج کر دیں۔ تو وہ اللہ والا مان گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں علاج ایک شرط پر کروں گا کہ تم کسی کو بتاؤ گے نہیں۔ تو اس نے وعدہ کر لیا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ کسی کو بھی یہ بتاؤں گا نہیں کہ آپ سے میں نے اپنی بیٹی کا علاج کروایا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ تو اللہ والا تھا، عبادت گزار تھا، عابد تھا، اللہ تعالیٰ کا دوست تھا، ولی تھا، تو اس نے دیکھا کہ اس پر ایک شریر جن سوار تھا اور اس اللہ والے نے اس جن سے مخاطب ہو کر کہا کہ اس کے جسم کو چھوڑ دو، یعنی اس لڑکی کے جسم کو چھوڑ دو اور تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تو اس جن نے کہا کہ میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گا اور اگر چھوڑوں گا تو میری ایک شرط ہے۔ کہا تمہاری کیا شرط ہے جو اس شرط کے مطابق تم چھوڑو گے؟ کہا میری شرط یہ ہے کہ اگر میں اس لڑکی کے جسم کو چھوڑوں گا تو تمہارے جسم میں آؤں گا۔ تو اللہ والے نے کہا ٹھیک ہے اس لڑکی کے جسم کو چھوڑ دو، ہمارے جسم میں آ جاؤ۔ تو اس نے ایسا ہی کیا، لڑکی کے جسم کو چھوڑ دیا اور اس اللہ والے کے جسم میں داخل ہو گیا، اللہ والے کے اوپر سوار ہو گیا۔ پھر اس اللہ والے نے کہا کہ جاؤ اب تم اپنی بیٹی کو لے جاؤ، تمہاری بیٹی اللہ کے کرم سے ٹھیک ہے، اللہ کا فضل ہوا کہ یہ ٹھیک ہو گئی اور اس کے اوپر کا جو شریر جن تھا وہ ہمارے اوپر آ چکا ہے۔ اور اس نے کہا کہ حضور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ دوبارہ جن ہماری بیٹی کو پریشان نہ کرے۔ تو اس اللہ والے نے کہا ٹھیک ہے جاؤ تم، دوبارہ یہ کبھی بھی آپ کی بیٹی کو پریشان نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ تو وہ چلا آیا وہاں سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے۔ اب ادھر یہ اللہ والے رات و دن عبادت کرتے، دن میں روزہ رہتے، ایک ہفتہ گزر گیا، ایک لقمہ بھی نہیں کھایا، ایک لقمہ بھی نہیں کھایا، نہ پانی پیا نہ کھانا کھایا، ایک ہفتہ گزر گیا روزے کی حالت میں اور پوری رات عبادت کرتے اور جن ان کے اوپر سوار ہے، وہ شریر جن ان کے اوپر سوار ہے۔ ایک ہفتہ جب ہو گیا تو جن بولا مجھے رہا کر دیجئے۔ انہوں نے اپنے جسم کے اوپر قید کر رکھا ہوتا اس کو اور وہ چاہ کر بھی ان کے جسم کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ جب ایک ہفتہ ہوا تو جن نے کہا حضور مجھے چھوڑ دیجئے، نہ تو آپ نے ایک ہفتے سے کھانا کھایا ہے نہ تو پانی پیا ہے، حضور اگر یہی حال رہا تو میں تو مر جاؤں گا۔ تو اس اللہ والے نے کہا نہیں، تم ایسے ہی میرے جسم پر سوار رہو اور ہم تمہیں قید سے رہا نہیں کریں گے۔ ابھی 15 دن گزرے، اس اللہ والے نے، اللہ والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو تو خود اللہ تعالیٰ رزق کھلاتا ہے، ان کو تو خود کھلاتا پلاتا ہے، قسمیں دے دے کے کھلاتا کہ پلاتا کہ وہی پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ تو اس جن نے کہا کہ حضور مجھے رہا کر دو ورنہ میں مر جاؤں گا۔ اس اللہ والے نے کہا کہ نہیں، تمہیں ایسے رہا نہیں کیا جائے گا۔ اور 15 دن جب گزر گئے، نہ تو کھانا کھایا نہ تو پانی پیا، پوری رات عبادت کی۔ جن پریشان ہو گیا کہ کس بلا پہ ہم آ گئے، کس شخص کے اوپر آ گئے جو آج ہم اتنی دقتوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جن ڈرنے لگا اور ایک دن بولا کہ حضور اگر آج مجھے آپ اللہ کے واسطے چھوڑ دیں گے نا تو میں کبھی انسان کے اوپر سوار نہیں ہوں گا، انسان کے پاس تک نہیں جاؤں گا، کیونکہ مجھے انسان سے ڈر لگنے لگا ہے۔ وہ اللہ والے کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر تیری یہ بات ہے تو یہ کہتا ہے اور تو اپنے جرم پر شرمندہ ہے تو میں تجھے چھوڑتا ہوں۔ جیسے ہی اس اللہ کے ولی نے اس کو قید سے رہا کیا
تو فوراً ہی وہاں سے بھاگ گیا، اور پھر اگر کوئی انسان بھی اسے دکھتا تو وہ ڈر جاتا انسان سے، ایسا ڈر اس کے اندر ڈال دیا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا خوف ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے، اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نور نظر اور دختر نیک اختر ہیں۔ ان کی والدہ ماجدہ کا نام ام رومان ہے، اور یہ 6 برس کی تھیں جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے 10ویں سال ماہ شوال میں ہجرت سے 3 سال قبل نکاح فرمایا، اور شوال 2 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر یہ کاشانہ نبوت میں داخل ہو گئیں، اور 9 برس تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت سے سرفراز رہیں۔ ازواج مطہرات میں یہی کنواری تھیں، اور سب سے زیادہ بارگاہ نبوت میں محبوب ترین بیوی تھیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ان کے بارے میں ارشاد ہے کہ کسی بیوی کے لحاف میں میرے اوپر وحی نازل نہیں ہوئی، مگر جب حضرت عائشہ میرے ساتھ بستر پر سوتی رہتی ہیں تو اس حالت میں بھی مجھ پر وحی اترتی رہتی ہے۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 532۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ 3 راتیں میں خواب میں دیکھتا رہا کہ ایک فرشتہ تم کو ایک ریشمی کپڑے میں، ریشمی لباس میں لپیٹ کر میرے پاس لاتا رہا، اور مجھ سے یہ کہتا رہا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں۔ جب میں نے تمہارے چہرے سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو ناگہاں وہ تم ہی تھیں۔ اس کے بعد میں نے اپنے دل ہی میں کہا کہ اگر یہ خواب اللہ رب العزت کی جانب سے ہے تو وہ پورا کر کے بھی دکھائے گا۔ مشکات شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 573۔ فقہ و حدیث کے علوم میں ازواج مطہرات کے اندر ان کا مرتبہ بہت ہی بلند ہے۔ 2210 حدیثیں انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں، اور ان کی روایت کی ہوئی حدیثوں میں سے 174 حدیثیں ایسی ہیں جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہیں، اور 54 حدیثیں ایسی ہیں جو صرف بخاری شریف میں ہیں، اور 68 حدیثیں ایسی ہیں جن کو صرف امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں تحریر کیا ہے۔ ان کے علاوہ باقی حدیثیں احادیث کی دوسری کتابوں میں مذکور ہیں۔ ابن سعد نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کیا ہے کہ وہ بیان فرمایا کرتی تھیں کہ مجھے تمام ازواج مطہرات پر ایسی 10 فضیلتیں حاصل ہیں جو دوسری ازواج مطہرات کو حاصل نہیں ہوئیں۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے علاوہ کسی بھی کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ نمبر 2، میرے علاوہ ازواج مطہرات میں سے کوئی ایسی نہیں کہ جن کے ماں اور باپ دونوں مہاجر ہوں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے میری برات اور پاک دامنی کا بیان قرآن پاک میں آسمان سے نازل فرمایا۔ نمبر 4، نکاح سے قبل حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میری صورت ایک ریشمی کپڑے میں لا کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دکھلا دی تھی، اور آپ 3 راتیں خواب میں مجھے دیکھتے رہے۔ نمبر 5، میں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں پانی لے کر غسل کیا کرتے تھے۔ نمبر 6، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تہجد پڑھا کرتے تھے اور میں آپ کے آگے سوئی رہتی تھی۔ امہات المؤمنین میں سے کوئی بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس محبت کریمانہ سے سرفراز نہیں ہوئی۔ نمبر 7، میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لحاف میں سوئی رہتی تھی اور آپ پر خدا کی وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ نمبر 8، وفات اقدس کے وقت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیے بیٹھی تھی اور آپ کا سر میرے سینے اور حلق کے درمیان تھا، اور اسی حالت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ نمبر 9، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میری باری کے دن وفات پائی۔ اور نمبر 10، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور خاص میرے گھر میں بنی۔ زرقانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 323۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک فاحشہ عورت کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس کے پاس دنیا کا تہائی حسن ہے، وہ حسن و جمال کی پیکر حسن کی ملکہ ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ بات بھی مشہور تھی کہ وہ جب تک 100 دینار لوگوں سے نہیں لے لیتی تھی جب تک وہ لوگوں کو اپنے پاس نہیں آنے دیتی تھی۔ جب کوئی اسے 100 دینار دیتا تب وہ دینار لے کے پھر اپنے پاس اپنے قریب آنے دیتی تھی اور بدفعلی کرواتی تھی۔
ایک عابد کی جب نظر اس فاحشہ عورت پر پڑی تو وہ عابد اس فاحشہ عورت کا دیوانہ ہو گیا اور وہ سوچنے لگا کہ اس سے قربت کیسے حاصل کی جائے۔ لیکن جب اسے معلوم چلا کہ یہ 100 دینار لیے بغیر اپنے قریب کسی کو آنے نہیں دیتی ہے تو اس کا یہ منصوبہ ٹوٹ گیا۔ پھر اس نے سوچا چلو 100 دینار کی تو بات ہے، پھر وہ مزدوری کرنے نکل گیا۔ محنت و مزدوری کر کے اس نے 100 دینار اکٹھے کیے۔ جب 100 دینار اس کے اکٹھے ہو گئے تو وہ ایک دن اسی فاحشہ عورت کے کوٹھے پر اس کے گھر گیا۔ جانے کے بعد اس نے فاحشہ عورت سے کہا کہ میں پہلی ہی نظر میں تیرا دیوانہ ہو گیا تھا، تجھے اپنا دل دے بیٹھا تھا، اور آج میں 100 دینار لے کر آیا ہوں تیری قربت حاصل کرنے کے لیے، اور یہ میں نے 100 دینار بہت ہی محنت مشقت سے مزدوری کر کے کمائے ہیں جو تیرے لیے لایا ہوں۔ اس فاحشہ عورت نے 100 دینار لیے اور کہا اندر آ جا۔ جب وہ اندر گیا، جانے کے بعد دیکھا کہ وہ سونے کے بستر پر، سونے کے تخت پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس عورت نے کہا کہ میرے قریب آ جا۔ وہ عابد اس فاحشہ عورت کے قریب گیا، پھر وہ دونوں بدفعلی کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اسی وقت عابد کو اس کی عبادت کام آ گئی اور اس کے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی، وہ کانپنے لگا۔ جب وہ کانپنے لگا تو دور ہٹ گیا اور اس فاحشہ عورت سے کہا کہ ہم سے دور ہٹ جا، ہم تجھ سے اب قربت حاصل نہیں کرنا چاہتے، اب تیرے ساتھ ہم بدفعلی نہیں کرنا چاہتے۔ تو اس فاحشہ عورت نے کہا ایسی کون سی بات ہو گئی، ایسی کیا بات میرے سے ہو گئی، یا مجھ میں ایسی کون سی کمی ہے جس کی وجہ سے تیرا دل میرے سے ہٹ گیا، جس کی وجہ سے تو ایسی باتیں کرنے لگا۔ تو وہ عابد کہتا ہے کہ تجھ میں ایسی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کی جو میں عبادت کرتا ہوں اس کا خوف مجھے آ گیا کہ اللہ رب العزت کی میں عبادت بھی کرتا ہوں اور یہ بدفعلی کرنے جا رہا ہوں جو کہ بہت ہی سخت گناہ ہے، اور مجھے ڈر لگ رہا ہے اللہ رب العزت سے کہ اس کی سخت پکڑ ہے، جب وہ پکڑتا ہے تو کوئی چھٹانے پہ نہیں آتا، اور وہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ جب یہ باتیں اس نے کی اور کہا مجھے جانے دے، یہ 100 دینار بھی تو رکھ لے، اور ہم تیرے ساتھ کچھ نہیں کرنا چاہتے، اب مجھے یہاں سے جانے دے۔ جب یہ بات اس عورت نے سنی، اس نے کہا جب تو اپنی باتوں میں اتنا پکا ہے تو میں بھی اپنی باتوں میں پکی ہوں، جا میں آج سے سچے دل سے توبہ کرتی ہوں اور یہ ارادہ کرتی ہوں کہ میں تجھ سے شادی کروں گی۔ تو اس نوجوان نے کہا ابھی تو مجھے یہاں سے جانے دے۔ تو اس عورت نے کہا کہ جانا بعد میں، پہلے تو مجھ سے شادی کر۔ اس نوجوان نے کہا مجھے ابھی بہت ڈر لگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف میرے اوپر طاری ہے، میں اللہ کے خوف سے ڈر رہا ہوں، ابھی مجھے جانے دے، بعد میں سوچوں گا۔ تو اس عورت نے کہا ٹھیک ہے تو چلا جا، اس کے بعد میں تیرے گھر پہ آؤں گی اور پھر تجھ سے شادی کروں گی، کیونکہ اب میں سچے دل سے توبہ کر کے اور میں اللہ کے راستے میں نکلی ہوں۔ کچھ دنوں کے بعد وہ عورت اس کا گھر ڈھونڈتی ڈھونڈتی اس کے گھر پہنچ گئی۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے وہی نوجوان، وہی عابد نکلا۔ جب اس عابد نے اس عورت کو دیکھا تو چیخ ماری، اور چیخ ماری تو فوراً اس کی روح نکل گئی، انتقال ہو گیا، فوراً اس کی روح قبض ہو گئی۔ اب وہ عورت دیکھ رہی ہے کہ یہ تو مر گیا، اس کا تو انتقال ہو گیا۔ اب اس کو بہت افسوس ہوا، اب اس نے توبہ تو کر ہی لی تھی، لیکن اس نے لوگوں سے پوچھا کیا اس کا کوئی اور بھی رشتہ دار ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں اس کا تو بھائی ہے چھوٹا جو کہ بہت غریب ہے، غربت کا مارا ایک جھوپڑی میں رہتا ہے۔ تو اس نے کہا میں اس کی محبت میں اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جب میں سچے دل سے تائب ہو چکی ہوں تو پھر اس کے بھائی سے ہی میں شادی کروں گی، اور اس کے چھوٹے بھائی کے پاس گئی۔ جانے کے بعد سارا واقعہ، سارا منظر بتاتی ہے اور اس کے چھوٹے بھائی سے شادی کر لیتی ہے۔ جب وہ شادی کر لیتے ہیں اور آرام سے اپنی زندگی گزارنے لگتے ہیں تو کتاب میں لکھا ہے کہ اس کے بعد ان کے 7 بیٹے پیدا ہوئے، 7 بیٹے ہوئے، اور 7 اپنے اپنے زمانے کے اللہ کے ولی ہوئے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طرز عمل یہ تھا کہ جب تک آپ کے دسترخوان پر کوئی مہمان نہیں آ جاتا، جب تک آپ کھانا نہیں کھاتے تھے، اور اس کھانے کا حساب بھی نہیں لیا جائے گا جو کھانا مہمان کے ساتھ دسترخوان پر کھایا جاتا ہے۔ تو ایک مرتبہ آپ اپنے گھر پر کھانا بنواتے ہیں اور مہمان کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتے ہیں، تو ایک بوڑھا شخص آپ کو ملتا ہے، آپ اس کو بلا کر اپنے دسترخوان پر لاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ بسم اللہ شریف پڑھ کر کھانا کھاؤ، اللہ کا نام لے کر کھانا کھاؤ۔ اس بوڑھے شخص نے کہا کہ میں تو بسم اللہ شریف پڑھ کر کھانا نہیں کھاؤں گا، میں تو تمہارے رب کا نام نہیں لوں گا، کھلاتے ہو تو صحیح ورنہ کوئی بات نہیں۔
کہا میں اپنے بتوں کے ساتھ، اپنے معبودوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہتا چند روٹیوں کے لیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے بتوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہتے تو میں تمہیں اللہ کے واسطے ہی کھلا رہا ہوں، اللہ کے نام پر ہی کھلا رہا ہوں۔ تو جب تم اللہ کے نام سے کھانا نہیں کھانا چاہتے تو آپ جا سکتے ہو یہاں سے، دسترخوان سے ہمارے۔ تو وہ بوڑھا شخص وہاں سے اٹھ کر اور چلا گیا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا اور کہا اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا ہے کہ تم نے ایک میرے بندے کو ناراض کر دیا۔ میں اپنے جس بندے کو روز کھانا کھلاتا ہوں تم ایک دن بھی اسے کھانا نہیں کھلا سکے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے اور وہ ایک جگہ پر مل گیا، اور تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ چلیے کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، کھائیے چل کے۔ تو اس نے کہا میری ایک شرط ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمہاری کیا شرط ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں بسم اللہ شریف نہیں پڑھوں گا، میں اللہ کا نام نہیں لوں گا، میں تمہارے رب کا نام لے کر نہیں کھاؤں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، اللہ کا نام مت لو۔ تو اس بوڑھے شخص نے کہا کہ زبان میں اتنی نرمی کہاں سے آ گئی؟ ابھی تو بڑا سخت زبان استعمال کر رہے تھے، اب اتنی نرمی کیسے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ نرمی اس لیے آئی ہے کیونکہ اسی اللہ کا پیغام آیا ہے کہ تم نے ایک میرے بندے کو ناراض کر دیا، جس بندے کو میں روز کھانا کھلاتا ہوں آج تم ایک دن بھی اسے کھانا نہیں کھلا سکے۔ جب اس نے اتنا سنا اس نے کہا جب وہ رب اتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر تو چلو کھانا بعد میں کھلاؤ، پہلے اس کا کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو، پہلے اس کا غلام بنا دو۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، پھر دونوں نے بیٹھ کر دسترخوان پر کھانا کھایا۔